خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو. سچ نیکی ہے اور ہر نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے. اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کو ہی اختیار کرتا ہے وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم جھوٹ سے ہمیشہ بچو. جھوٹ گناہ ہے اور ہر گناہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کاذبین میں لکھا جاتا ہے. میرے بھائیو، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم جھوٹ بولتے اور بلا وجہ بولتے ہیں اور بے لحاظ جھوٹ بولتے ہیں. جبکہ آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن سارے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے نا اس آیت پر. ہدایت کس کے پاس ہے؟ وہ میرے بھائی بولو نا، اللہ کے پاس. تو میرا رب فرماتا ہے اللہ دو لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک وہ شخص جو بے لحاظ جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتا. ایسے لوگوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. میرے بھائیو، ہم سارے ہی چاہتے ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے. آج ظفر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، ندیم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، ہم سارے یہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے محبت کرے. ہمارا دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ ہمارا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسا کون سا کام کریں کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے محبت کریں؟ تو عبد الرحمن بن ابی اکرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آقا کریم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے ہیں. تو صحابہ نے وضو کا پانی یوں ہاتھوں میں لیا، اپنے چہروں پہ ملنا شروع ہو گئے، اپنے جسموں پہ ملنا شروع ہو گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، یہ کون سا جذبہ ہے کہ جو تمہیں یہ عمل کرنے پہ آمادہ کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں یہ عمل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں اس عمل پر آمادہ کرتی ہے. تو آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں تو پھر ہمیشہ سچ بولیے. جب بات کریں تو سچ بولیں. پہلی چیز بتائی کہ جب بات کریں تو سچ بولیں. پھر دوسری چیز بتائی کہ جب آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کیجیے، ادنا سی بھی خیانت نہ کیجیے. اور تیسرا فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے.